انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ سب کو رہا کریں، مجھے اگر جیل میں رکھنا ہے آپ جیل میں رکھ لیں، لیکن میں ہاؤس اریسٹ میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ بہت زیادہ کیسرائیاں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کو بنی گالا شفٹ کر رہے ہیں، عمران خان کو پتہ نہیں کے پی شفٹ کر رہے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو اس سازش میں اعلی کار بنے اور جنہوں نے موقع کے اوپر توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ کیا، ان سب کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر گرامانی۔ ناظرین، آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی۔ حال ہی میں جو فوجی عدالتوں کی جانب سے فیصلے سامنے آئے، اس پر مختلف آراء سامنے آئیں اور اس حوالے سے بھی آج کی پریس کانفرنس میں گفتگو ہوئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ احتساب کا سلسلہ تب تک چلتا رہے گا جب تک 9 مئی کے جو منصوبہ ساز اور گھنونے کردار کیفر کردار تک نہیں پہنچتے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ جو ملٹری کورٹس ہیں ان کو عالمی عدالت کی تائید حاصل ہے۔ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو فیصلے آئے اور اس کے حوالے سے باقی جو چیزیں سامنے آ رہی تھیں اس پر مختلف آراء سامنے آ رہی تھیں، تو آج کی پریس کانفرنس میں خاص طور پر اس حوالے سے بھی بات ہوئی، اور خاص طور پر جو ماضی میں مذاکرات ہوئے افغانستان کے اندر اور خارجیوں کو واپس لانے کے حوالے سے جو مختلف آراء سامنے آ رہی تھی، اس حوالے سے بھی سوالات اٹھائے گئے کہ وہ مذاکرات کس نے کیے یا کس نے خارجیوں کو خیبر پختونخوا کے اندر ری سیٹل کرنے کی بات کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو آج گڑھی خدا بخش بھٹو میں بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے جو اپنے تحفظات تھے، جو اپنی رائے تھی، وہ بھی سامنے رکھی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ وہ سلیکٹڈ ہیں نہ ہی فارم 47 والے۔ اس سے پہلے بھی بلاول بھٹو جو اپنے تحفظات ہیں وفاقی حکومت کے حوالے سے، انٹرنیٹ کے حوالے سے، ایکس کے حوالے سے، وہ تمام تحفظات جو ہیں وہ سامنے رکھتے رہے ہیں، اور یہ بھی تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو شاید اتنا علم نہیں ہے۔ خاص طور پر ان کا اشارہ انٹرنیٹ والے ایشو پہ تھا۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو اب جو مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس میں ایک ملاقات تو اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت دونوں جو مذاکراتی کمیٹیاں تھیں، پاکستان تحریک انصاف کی اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی، ان کے مذاکرات کی جو پہلی نشست تھی وہ تو ہو چکی ہے، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے تحریری مطالبات جو ہیں وہ 2 جنوری کو حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سامنے رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف مطالبات سامنے آ رہے تھے ان تمام مطالبات کو تحریری شکل دینے کی ہدایت کی گئی ہے پی ٹی آئی کو۔ پہلی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں بعض اراکین پی ٹی آئی کی جانب سے وہ اجلاس میں شریک نہیں تھے، لیکن اب جو ملاقات ہوگی اس میں امکان ہے کہ تمام جو کمیٹی کے اراکین ہیں وہ شریک ہوں گے۔ لیکن پہلی نشست کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 31 جنوری کی جو ڈیڈ لائن ہے اس سے شاید آگے بڑھنا مشکل ہوگا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما جنہوں نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن تو دی ہے، لیکن کچھ رہنما ایسے بھی ہیں جو وہ شاید اس طرف یہ بھی اندیا دے رہے ہیں کہ وہ شاید آگے نہ بڑھ سکیں اس سے۔ لیکن خیر ابھی تو مذاکرات ہونے ہیں، اور مذاکرات میں جب یہ مطالبات سامنے آئیں گے تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ مذاکرات کتنا ٹائم لیتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ماضی میں جیسے حکومت یہ سوالات اٹھاتی رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے پاس کتنا مینڈیٹ ہے، وہ کس حد تک مذاکرات کر سکتی ہے، تو اب یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ حکومت کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کمیٹی کے پاس کتنا مینڈیٹ ہے، کیا اختیار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ سے متعلق مطالبات ہیں کیا ان کو بھی یہ مذاکراتی کمیٹی حل کر سکتی ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہوگی۔ ہم بات کرتے ہیں جو مذاکراتی کمیٹی کے رکن اور اس کمیٹی کے ترجمان بھی ہیں، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سر سب سے پہلے تو آج ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اور مختلف ایشوز پر بات کی اور کہا ہے کہ بیڈ گورننس کی وجہ سے جو ہے وہ شاید شہادتیں زیادہ اس طرح کا فگر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اوورآل کہ واقعی گورننس کا ایشو ہے؟ سر آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جس دن وہ اسلام آباد تشریف لائے تھے وہاں کے چیف ایگزیکٹو، وہاں کے منتظم اعلیٰ ایک بڑا جلوس لے کے یا جو بھی اسے نام دے لیں، تو اس دن کرم کی جو صورتحال تھی 103 لاشیں گر چکی تھیں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کرائسس کو اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنی دی جانی چاہیے تھی، اور یہ ایک ایونٹ ہے۔ اس کے بعد آئے دن واقعات ہو رہے ہیں، سرحدوں کے آس پاس ہو رہے ہیں، اور دہشت گردی کی
وارداتیں ہیں، اس میں ہمارے سیکورٹی اداروں کی جانیں جا رہی ہیں، مسلح افواج کے جوانوں اور افسروں کی جانیں جا رہی ہیں، شہید ہو رہے ہیں. تو ان حالات کے اندر یہ کہنا میرا خیال ہے بجا ہے کہ وہاں توجہ نہیں ہے ان چیزوں پہ، اور ان کے سد باب کے لیے کوئی سیریس ایفرٹس نہیں ہو رہی ہیں وہاں پہ. نہیں، لیکن عرفان صدیقی صاحب، یہ جو سر ایک امن امان کی صورتحال ہے، وہ ماضی میں ہم نے بلوچستان آپ کے سامنے ہے، خیبر پختونخوا کی جیسے آپ نے بھی مثال دی اور بات ہو بھی رہی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں وفاق کا بھی عمل دخل ہوتا ہے؟ سر، وفاق کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے یا کر رہا ہے؟ وفاق یقیناً کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں وزیر اعظم نے متعدد میٹنگز بھی کی ہیں، وہاں کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، انسانی جو مسائل وہاں پیدا ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی کاوش کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے، جو بنیادی معاملہ ہوتا ہے خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد اور امن و امان کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں جو فوری کردار ادا کرنا ہوتا ہے وہ، اور اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے وہ صوبائی حکومت کو کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ کس کو بلاتی ہے؟ وہ اگر وفاقی حکومت سے کہتی ہے جی کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، آپ آئیں، فوج کو 245 کے تحت بلا لیتی ہے، رینجرز کو بلا لیتی ہے، یہ سارے اس کے اختیارات ہیں. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ از خود جا کے امن و امان وفاقی حکومت وہاں سنبھال لے. وہ بنیادی ذمہ داری انہی کی ہے، لیکن جس حد تک اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے وفاقی حکومت کا کردار ہے وہ بہرحال ادا کر رہی ہے. لیکن عرفان صدیقی صاحب، یہ جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے یا جو فیصلے حال ہی میں سامنے آئے ہیں، اس حوالے سے اب مختلف آراء تو سامنے آ رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ یو کے ہو، یو ایس اے ہو، اس طرح کے ان کی جانب سے بھی ان پر رد عمل سامنے آیا ہے. مسلم لیگ نون بھی سمجھتی ہے سر کہ جو ملٹری کورٹس کے فیصلے ہیں وہ درست ہیں، سویلینز کے خلاف اس طرح کے فیصلے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ایک صورتحال تو یہ ہے کہ میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں جو مذاکرات کر رہی ہے، اس لیے میں محتاط رہنا چاہتا ہوں. لیکن جہاں تک ہمارے تاریخ کا تعلق ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. خود پی ٹی آئی کے دور میں آج بھی تفصیلات آئی ہوئی ہیں بعض اخبارات کے اندر. 29 کیسز ایسے ہوئے ہیں کہ سیولینز کو جو فوجی کورٹس ہیں ان کے تحت سزائیں دی گئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آرمی ایکٹ ہے یہ آرمی نے نہیں بنایا، یہ کوئی کور کمانڈرز کانفرنس نے تشکیل نہیں دیا ہے، یہ پارلیمنٹ نے تشکیل دیا ہے. یہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے اور ایکٹ ہے، اور اس کے اندر سویلین کے ٹرائل کی گنجائش رکھی گئی ہے. وقتاً فوقتاً اس میں ترامیم بھی ہوتی رہی ہیں. تو اس لیے یا تو یہ کہا جائے جی کہ یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے، تو یہ غلط ہوگا. یہ ایسا نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بیانات ایسے ہیں، یہ آئینی بھی ہے، یہ قانونی بھی ہے، اور یہ ہمارے ملک کی جو مروجہ ضابطے ہیں ان کے مطابق بھی ہے. باقی آپ اس میں مین میخ نکالتے رہیں. جو ممالک نشاندہی کر رہے ہیں ان کے ہاں انسانی حقوق کا کیا عالم رہا ہے، وہ گوانٹانامو بے بھی رکھتے ہیں، وہ ابو غریب جیل بھی چلاتے رہے ہیں. انہوں نے حال ہی میں جو ان کے وہاں دونوں ممالک میں فسادات ہوئے، انہوں نے کس طرح سمری کورٹس بنائی ہیں اور کس طرح 24 آورز عدالتیں لگا کے انہوں نے چھوٹے چھوٹے جرائم پہ بڑی بڑی سزائیں دی ہیں. تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ انہیں ہمارے معاملات میں اس طرح سے دخل دینا چاہیے. ہمارا اپنا ایک آئین ہے، قانون ہے، ضابطے ہیں، اور انہی کے مطابق چل رہے ہیں. اور جن کو سزائیں بھی ہوئی ہیں یہ کوئی حتمی نہیں ہے، آخری نہیں ہے. ان کے بعد ان کے پاس ہائی کورٹ میں جانا ہے، سپریم کورٹ میں جانا ہے، اور یہ سول، مکمل طور پر سول عدالتیں ہیں جہاں وہ اپنا کیس پلیڈ کریں گے. عرفان صدیقی صاحب، سر اب جو مذاکرات کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، ہم نے دیکھا چلیں ایک اچھا ایک مثبت فیصلہ تھا کہ حکومت نے بھی کمیٹی بنا دی، مذاکرات شروع بھی ہوئے، 2 جنوری کو ایک دوبارہ ملاقات ہوگی. لیکن اب یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو مطالبات ہیں وہ تو بڑے واضح ہیں کہ وہ قیدیوں کی رہائی چاہتے ہیں، وہ خان صاحب کو باہر چاہتے ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا ریٹن میں آپ کو یہ تمام مطالبات پیش کر دیے گئے ہیں؟ کچھ بیانات آ رہے تھے کہ ہم نے کمیٹی کے حوالے کر دی ہیں چیزیں. نہیں، ہمارے حوالے نہیں ہوئے ہیں، ابھی ہمارے پاس نہیں پہنچی ہیں. امکان یہی ہے کہ 2 تاریخ کو جو میٹنگ ہوگی وہ 2 تاریخ کو اپنی دستاویز لائیں گے اور ہمارے سپرد کریں گے، اور اس کے بعد ہم ان کو ضرور دیکھیں گے.
لیکن ان کے جو عمومی مطالبات سامنے آ رہے ہیں پریس کے ذریعے یا جو وہ اپنے ٹاکس کے اندر بیان کر رہے ہیں، ان کو سیریسلی دیکھا جائے گا. اور پھر اگین وہی بات آتی ہے آئین کی، قانون کی، ملک کے ضابطوں کی. حکومت یہاں کوئی بادشاہت تو ہے نہیں کہ جو چاہے کر گزرے، اسے کسی نہ کسی قاعدے کرینے کے تحت ہی معاملات کو آگے بڑھانا ہوگا. اور یہ بات پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھوتی بات نہیں ہوگی. وہ خود بھی حکومت میں رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کسی کو رعایت دینا ہو تو کس طرح دی جا سکتی ہے، کسی کو جیل سے نکالنا ہو تو اس کے لیے کیا قواعد ممکن ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ مل بیٹھیں گے تو دیکھیں گے پھر انشاءاللہ. نہیں، لیکن عرفان صدیقی صاحب، سر جیسے آپ نے فرمایا کہ ان مطالبات کو ہم دیکھیں گے، تو مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ خان صاحب کو رہا کریں یا کے پی کے منتقل کریں، اس پر بھی بات ہو سکتی ہے، غور کریں گے. دیکھیں، ایک چیز میں بالکل گرمانی صاحب واضح کر دوں، ہماری طرف سے کوئی شرط ان کو پیش نہیں کی گئی کہ آپ یہ مطالبہ کر سکتے ہیں، یہ مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی حدود یہ ہیں. حتیٰ کہ ہم نے انہیں یہ بھی نہیں کہا کہ آپ مذاکرات کر رہے ہیں تو یہ جو سول نافرمانی کی کال ہے، پیسے نہ بھیجنے والی کال ہے، اس کو معطل کر دیں. ہماری طرف سے یہ بھی نہیں کہا گیا. سو ہم بالکل اوپن مائنڈ کے ساتھ اور اوپن دل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو بھی کہنا چاہیں گے وہ کہیں. اب وہ کس حد تک قاعدے کرینے کے تحت آتی ہے، آئین کی حدود میں آتی ہے، قانون کی حدود میں آتی ہے، ہمارا ری ایکشن اس پہ کیا ہوتا ہے، خود پی ٹی آئی کی ہسٹری اس پہ کیا رہی ہے، یہ بات کی باتیں ہیں. لیکن مطالبہ کرنے کی حد تک وہ آزاد ہیں، وہ کوئی بھی مطالبہ کر سکتے ہیں. نہیں، لیکن عرفان صدیقی صاحب، پہلے سر آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی کمیٹی تھی، ماضی میں بھی جب مذاکرات ہوئے اور اب بھی جب مذاکرات کی طرف آپ لوگ جا رہے تھے، تو ایک تشویش آپ کی طرف سے یہ بھی سامنے آ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کی جو مذاکراتی کمیٹی ہوتی ہے ان کے پاس اختیارات نہیں ہوتے. لیکن پھر یہ بھی سر سوال اٹھتا ہے کہ جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے، حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے پاس کتنا مینڈیٹ ہے، کتنا اختیار ہے؟ دیکھیے، یہ ساری عمارت کھڑی ہونی ہے ان مطالبات کے اوپر جو ہمارے سامنے 2 تاریخ کو لائے جائیں گے. اس کے بعد ان مطالبات کو ظاہر ہے کہ وہ ابھی ہم نے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے، وہ گئے ہیں، اپنے لیڈر سے ملے ہیں، ہدایات لے کے آ رہے ہیں. ہم بھی جب ان کا ایک دستاویز آئے گی تو ہم بھی اپنی لیڈرشپ سے ڈسکس کریں گے، پیپلز پارٹی کرے گی، دوسری جماعتیں کریں گے، اور پھر ہمارا ایک اجتماعی ری ایکشن سامنے آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ میز پہ کچھ کاغذ رکھیں گے اور ہم فوری طور پہ اس کو ریسپونڈ کر دیں گے. اس پہ ہم پازیٹیولی اور مثبت نقطۂ نظر سے انشاءاللہ دیکھیں گے، غور کریں گے. لیکن یہ کہنا کہ جی فلاں ڈیمانڈ جو ہے وہ پبلک میں چونکہ وہ پہلے سے آ رہی ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو ہم دروازے بند نہیں کرنا چاہتے. دروازے کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے. انہوں نے ٹائم لائن بھی دے دی ہے 31 جنوری کی، تو ٹھیک ہے، ان کی طرف سے ایک ڈیڈ لائن آ گئی ہے. تو لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مذاکرات کے اندر جب بات پازیٹیولی آگے بڑھ رہی ہو یا اس میں کوئی مثبت پیش رفت ہو رہی ہو تو کوئی اس طرح کی اسٹرکٹلی ڈیڈ لائن نہیں ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ سلسلہ چلے گا تو وہ اس پہ بھی غور کریں گے کہ ہم 31 جنوری سے آگے بھی جا سکتے ہیں اگر معاملات اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہوئے. لیکن سر جتنے ایشوز ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی 31 جنوری تک حل ہو سکتے ہیں یا نہیں، معاملہ آگے جائے گا 31 جنوری سے؟ دیکھیں، انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ تاریخ رکھی ہوگی اور یہ تاریخ انہوں نے رکھی ہوگی اپنے جو مطالبات ہیں ان کے حوالے سے. لیکن مذاکرات کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہاں یا نہ کی طرح نہیں ہوتے ہیں کہ ہم نے یس کہہ دیا تو ٹھیک ہے، نو کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی. یہ افہام و تفہیم ہوتی ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. کچھ پیش رفت ہماری طرف سے ہونی ہے، کچھ ان کی طرف سے ہونی ہے. کوئی سپیس ہم دیں گے، کچھ سپیس وہ دیں گے. اگر وہ مذاکرات کی جو اسپرٹ ہے، جو جمہوری انداز ہے، اس کے مطابق آگے چلتے رہیں گے تو بات چلے گی انشاءاللہ. لیکن اگر وہ اس میں ایک لکیر ایسی کھینچ لیتے ہیں کہ جی ہم اس سے 1 انچ یا 1 بال برابر آگے نہیں ہو سکتے تو پھر ظاہر ہے کہ مشکلات پیدا ہوں گی. سر آپ کی ڈیڈ لائن کیا ہوگی؟ انہوں نے تو چلیں 31 جنوری کی بات کر دی ہے، آپ کی طرف سے نہیں؟ کیا ہے؟ ہماری طرف سے کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، وہ اسپیکر صاحب کے پاس گئے جی کہ گورنمنٹ سے کہیں وہ بھی کمیٹی بنائے. اسپیکر صاحب نے گورنمنٹ سے کہا، گورنمنٹ نے کمیٹی بنا دی، مذاکرات شروع ہو گئے.
اب یہ مطالبات بھی ان کی طرف سے آ رہے ہیں، ڈیڈ لائن بھی ان کی طرف سے آ رہی ہے، سول نافرمانی بھی ان کی طرف سے آ رہی ہے. ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے، نہ کوئی مطالبہ ہے، نہ کوئی شرط ہے، نہ کوئی قدغن ہے، نہ یہ ہم کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں آپ یہ سول نافرمانی ختم کریں تو ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک تو لیکن سر بات جی عرفان صدیقی صاحب، سر معذرت آپ کی بات کاٹی. یہ ایک دو چیزیں میں آپ سے پوچھوں گا. چلیں ہم مذاکراتی کمیٹی کو تھوڑا اگر ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ بھی رکھ دیں. دو مطالبات آپ کی ذاتی رائے اس پر جاننے کی کوشش کروں گا کہ ایک مطالبہ ان کا دوبارہ ملک میں انتخابات کیا ہے، اور ایک عمران خان کی رہائی ہے، اور ان دونوں چیزوں پہ آپ کے بیانات ماضی میں موجود ہیں. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو ملک میں دوبارہ انتخابات کی طرف حکومت جا سکتی ہے اور عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان دو مطالبات پر کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے گورمانی صاحب، جو آپ فرما رہے ہیں میں بالکل اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوں، اور مجھے اس میں کوئی آر اور باک نہیں ہے کہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو رہا ہے اور میں اس کا اظہار بھی کرتا رہا ہوں، اور ہمارے بہت سے لیڈر بھی کرتے رہے ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی کے لیڈرز بھی ہمارے بارے میں بہت سی باتیں کہتے رہے ہیں. ہم نے فی الحال ان باتوں کو پوٹلی میں باندھ کے ماضی کے کسی تہہ خانے میں ڈال دیا، اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ پوٹلیاں کھولی جائیں اور مذاکرات کو خراب کیا جائے. ہم یہ، اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ میری ذاتی رائے کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ذاتی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اس وقت. مجھے کمیٹی کا ایک ممبر بھی ہوں، اس کا سپوکس پرسن بھی مجھے وزیر اعظم صاحب نے نامزد کیا ہے. لہٰذا میری رائے جو ہوگی وہ کمیٹی کی رائے سمجھی جائے گی، اور میں کمیٹی کے بیہاف پہ اس وقت کوئی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. لیکن اب جو مذاکرات عرفان صدیقی صاحب شروع ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب بھی ان مذاکرات کے حوالے سے آن بورڈ ہیں؟ آف کورس. دیکھیں یہ کمیٹی بھی میاں صاحب کی اپروول سے بنی ہے، یہ پروسیس بھی ان کی اپروول سے شروع ہوا ہے. انیشیٹو ظاہر ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے لیا ہے اسپیکر صاحب کے مشورے کے بعد، اور شہباز شریف صاحب نے کمیٹی کی تشکیل کے وقت بھی اور اس پروسیس کے شروع ہوتے وقت بھی میاں صاحب سے مشاورت کی ہے، اور ان کی بالکل آشیرواد حاصل ہے اس پروسیس کو. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان بھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اب کچھ چیزیں جو ہیں عرفان صدیقی صاحب، سر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کچھ نہیں بلکہ بہت سے معاملات پاکستان تحریک انصاف کے وہ لنکڈ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی مذاکرات کر رہی ہیں، لیکن سر آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے متعلق معاملات ہیں وہ بھی آپ سیاسی جماعتیں ہی دیکھیں گی، یا کسی مرحلے پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہماری تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کا میرا خیال ہے کہ کوئی سوال جو ہے وہ براہ راست اٹھتا نہیں ہے. لیکن ہم یقیناً اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو، ہم دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات کو کھلے دل کے ساتھ آگے ضرور لے کے جانا چاہیے، لیکن اس ملک کا ایک دستور ہے، اس ملک کا قانون ہے، اس ملک کے ضابطے ہیں، اس ملک کے اندر پارلیمنٹ ہے، اس ملک کے اندر ایک ماضی میں بھی ایک پورا ایک پروسیس رہے ہیں مختلف طرح کے. ان ساری چیزوں کو ہمیں سامنے رکھ کے آگے چلنا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں کچھ چیزیں براہ راست ایسی ہیں جن سے پی ٹی آئی نے فوج کے ساتھ ایک جو کہنا چاہیے کہ ایک تاریخ رہی ہے اس کی، اور اب بھی ہے، جو ان کے سوشل میڈیا سے چلی یا 9 مئی نے جس طرف اشارہ کیا یا اور چیزیں ہیں. تو ہم کم از کم ان چیزوں کو گفتگو کی راہ میں رکاوٹ نہیں سمجھ رہے، نہیں بنا رہے، ورنہ اگر ان کو رکاوٹ بنائیں گے تو پھر بات چیت شروع نہیں ہوگی. میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم مذاکرات شروع کر رہے ہیں، اور سیاست کے دائرہ کار کے اندر، قانون اور آئین کے دائرہ کار کے اندر جتنی پیش قدمی ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے مطالبات میں اور اپنی شرائط کے اندر ایک جو عنصر ہوتا ہے حقیقت پسندی کا، اس کو ضرور سامنے رکھیں گے. نہیں، لیکن سر وہ جو اسٹیبلشمنٹ سے متعلق معاملات ہیں وہ بھی آپ حل کریں گے؟ نہیں، ہمیں کسی معاملے کو حل کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہے. ہمیں تو اس کاغذ کا انتظار کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے آئے گا. اس میں کیا یہ بات شامل ہوتی ہے کہ جی آپ ہمارے اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ٹھیک کریں؟
اگر اس کے اندر وہ شرط لے کے آتے ہیں یا وہ ایک مطالبہ لے کے آتے ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے. اگر وہ نہیں چاہتے یا یہ مطالبہ لے کے نہیں آتے تو ہم آج خود یہ دفتر نہیں کھولیں گے. اچھا نہیں کھولیں گے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتائیں سر کہ جو کمیٹی ہے یہ کمیٹی جیسے آپ نے مینڈیٹ کی بات کی کہ یا اختیار کی بات کی تو ہم یہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی کے مطالبات جب سامنے آئیں گے تو آپ اپنی سفارشات وزیر اعظم صاحب کو پیش کریں گے. آپ کی طرف سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوگا, حتمی فیصلہ وزیر اعظم صاحب کریں گے. دیکھیں حتمی فیصلہ نہ وہ کمیٹی کر سکتی ہے نہ ہم کر سکتے ہیں. اگر دونوں کمیٹیاں ایک کنسنسس پہ پہنچ بھی جاتی ہیں تو وہ اس کنسنسس کا ڈاکومنٹ لے کے جائیں گے اپنی لیڈرشپ کے پاس اور ہم لے کے جائیں گے اپنی لیڈرشپ کے پاس. دونوں کمیٹیوں کے جو قائدین ہیں, جو قیادت ہے سینئر, وہ اس پہ ساتھ کرے گی, اس کی اپروول دے گی تو پھر بات آگے چلے. سر ہم جو پیپلز پارٹی کی ناراضگی ہے ہم اس پر بھی آئیں گے, لیکن دو صرف اس کمیٹی کے حوالے سے میں سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو جو پہلی ملاقات ہوئی, جو پی ٹی آئی کی طرف سے لوگ آئے, جو ان کے معزز اراکین آئے, آپ نے کیسا پایا ان کو؟ وہ پازیٹیو تھے, ان کی چیزیں پازیٹیو تھیں, مطالبات کے حوالے سے کوئی بات ہوئی, آپ مطمئن ہیں؟ جی گرمانی صاحب, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو رویہ تھا, طرز عمل تھا, اپروچ تھی, وہ بڑی پازیٹیو تھی, فرینڈلی تھی. اور کسی موقع پہ بھی ایسا کوئی 2 گھنٹے کی جو میٹنگ تھی اس میں کوئی کشیدگی یا تناؤ کا کوئی ایسا مرحلہ نہیں آیا کہ ہمیں ایک دوسرے کے سوال و جواب کرنا پڑے. اچھے طریقے سے ان کی میں بالکل تعریف کرتا ہوں. جو تینوں قائدین آئے ہوئے تھے, اسد کیسر صاحب تھے, راجہ ناصر عباس صاحب تھے, حامد رضا صاحب تھے, ان سب نے بڑے اچھے طریقے سے بات چیت کو آگے بڑھایا اور ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کی. تو میں ہوپ فل ہوں کہ باقی ارکان بھی جب آئیں گے تو انشاءاللہ اسی اسپرٹ کے ساتھ بات آگے بڑھے گی. لیکن سر کچھ بتایا گیا تھا کہ اس دن جو اجلاس تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف کی اس مذاکراتی کمیٹی کے جو باقی اراکین تھے انہوں نے شرکت کیوں نہیں کی تھی اجلاس میں؟ دیکھیں یہ بات اس دن کمیٹی کے پہلے اجلاس میں بھی آئی تھی اور ہماری طرف سے نہیں کہا گیا کہ آپ کے ارکان کیوں نہیں آئے. یہ خود ہی اسد کیسر صاحب نے وضاحت کی تھی کہ جی فلاں صاحب جو ہیں ان کے کوئی ضمانت کا کیس تھا, فلاں صاحب کورٹ میں مصروف تھے, فلاں ان کے سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہیں کسی مقدمے میں پیش ہونا تھا, عامد خان صاحب بنگلہ دیش گئے ہوئے ہیں. تو یہ ان کی طرف سے وضاحت آئی تھی. تو ٹھیک ہے, انہوں نے میرا خیال ہے جو صورتحال تھی وہ بیان کر دی ہے. اس سے آگے کی سٹوریز یا جو ہوتی ہیں افواہ سازی یا کنسپائریسی تھیوریز, ان میں ہم نہیں جانا چاہتے. ٹھیک ہے, لیکن جو اب حکومت کی طرف سے حال ہی میں جو فیصلہ آیا تھا کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگنے جا رہی ہے سر, اب مذاکرات بھی شروع ہوئے ہیں. وہ حال ہی میں نہیں ہے, وہ تو بہت پہلے کی بات ہے. آپ ماضی کو بھی حال میں دوبارہ بات ہوئی تھی پھر وہ جنہوں نے کی تھی ان سے پوچھئے, مذاکراتی کمیٹی کو ان بکھیڑوں میں نہ لائیے نا, آپ ہی ہماری مدد کریں. آپ سر سینئر رہنما ہیں, آپ سینیٹر ہیں, آپ بہت قریب ہیں میاں صاحب کے, آپ کو تو بہتر پتا ہوگا کہ آپ پابندی لگانے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. میں ان چیزوں میں بالکل نہ پہلے آیا تھا نہ اب آنا چاہتا ہوں, اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ سے مطلب یہ ہے کہ پورے میڈیا سے, کہ وہ اس پروسیس کو ڈی ریل کرنے میں یہاں آپ کے سامنے 2 جملے کہہ دوں گا نا تو کل دوسری کمیٹی کہہ دے گی جی کہ عرفان صدیقی صاحب نے یہ کہہ دیا ہم بات نہیں کرتے, یا وہ 2-3 جملے کہہ دیں گے کہ مذاکرات کا عمل شروع ہوا ہے تو اس طرف نہیں جانا چاہیے اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں, میں آپ سے توقع رکھ رہا ہوں کہ آپ بھی اس کی حوصلہ افزائی کریں اور آپ بھی اس عمل کو آگے بڑھائیں, اور آپ بھی اس میں کوئی اگر وہ جسے بخیہ گری کہتے ہیں نا, بخیہ گری ضرور کریں, لیکن اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں نہ تلاش کریں جو ہمارے درمیان اختلاف کو ہوا دیں اور اس عمل کو کسی دوسری راہ پہ ڈال دیں. ٹھیک ہے سر, اب 2-3 مختصر سوال ہوں گے. ایک تو ہم نے دیکھا کہ چلے پاکستان تحریک انصاف کے اختلافات اپنی جگہ, تحفظات اپنی جگہ, اب پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اہم جماعت ہے حکومت کی اتحادی, وہ حکومت سے کیوں نالاں ہے؟ اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے, قومی اسمبلی سے واک آؤٹ بھی ہو رہے ہیں, آپ کے اوپر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے تحفظات کیا ہے؟ میں تو پیپلز پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوں, جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تحفظات کیا ہیں. نہیں سر, آپ پارلیمانی لیڈر بھی ہیں سر, سینیٹ کے اندر بھی ہیں. میری گزارش سنیے, میں اس پہ بھی آتا ہوں
کہ یہ سوال براہ راست پیپلز پارٹی سے پوچھنے کا ہے کہ آپ کے تحفظات کیا ہیں اور حکومت کی کن چیزوں سے آپ کو شکایت ہے. میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اب آئیے کہ جی آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, میں سینٹ میں ہوں اور پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت ہے سینٹ کے اندر, 20-21 یا 22 ان کے سینیٹرز ہیں, اس کے بعد ہم ہیں 18-19 ہمارے سینیٹرز ہیں. میں نے تو وہاں کبھی کوئی کسی قسم کی بھی تلخی نہیں دیکھی ہے. ہم قانون سازی میں بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں, ہم قراردادیں اگر پاس کرنا ہوتی ہیں تو بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں, جو بھی معاملات ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے ایک ساتھ ہوتے ہیں. شیری رحمان اور میں ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں. مجھے تو کبھی کسی تلخی کی یا اختلاف رائے کی بو نہیں آئی ہے, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی بہت بڑی چیز ہے. ابھی اس کمیٹی کے اندر 2 بڑے سینئر رکن پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں. راجہ پرویز اشرف سابق وزیر اعظم رہے ہیں, نوید قمر صاحب بڑے سینئر لیڈر ہیں, وہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم ایک ساتھ ہو کے کام کر رہے ہیں ملک کے لیے, قوم کے لیے. باقی یہ رہا کہ جی انہیں کوئی اختلاف ہے, اختلاف ہونا جمہوریت کے اندر کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا بھی ذکر کروں, جن کا آج یوم شہادت ہے, کہ انہوں نے کس عمدگی کے ساتھ اور کس جمہوری سپرٹ کے ساتھ اور کس جذبے کے ساتھ اختلافات کو ختم کیا. ہمارے اور پیپلز پارٹی کے اختلافات برسوں کی بات ہے, صدیوں کی بات ہے, اور بڑے تلخ تھے, لیکن وہ جدہ چل کے گئیں. انہوں نے میثاق جمہوریت بھی کیا, اس کے بعد اس کے نتائج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان بہرحال اپنی میعاد پوری کر رہی ہے. تو اس لیے ہم اپنے تمام تر ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جمہوری جماعتیں ہیں, جمہوری کریڈینشلز رکھتی ہیں. جد و جہد کی ہے انہوں نے, ماریں کھائی ہیں انہوں نے, جیلوں میں رہے ہیں یہ, اور انہوں نے جمہوریت کی بقا کے لیے کبھی اپنے ذاتی اختلافات یا جماعتی معاملات کو بیچ میں نہیں آنے دیا. تو اب بھی یہ چھوٹی موٹی بات ہے. بالکل. عرفان صدیقی صاحب, سر ایک آخری مختصر سوال ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ چیزیں, کچھ چیمگوئیاں جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی چل رہی ہیں اور باہر بھی, کہ شاید جیسے ہمیشہ آپ تاریخ رہی ہے کہ کسی وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی, اس مرتبہ بھی یہ چیمگوئیاں ہیں کہ شاید بلاول صاحب وزیر اعظم آ جائیں, شاید وہ آ رہے ہیں, کچھ اس طرح کا ماحول اگر آپ کی نظر سے بھی کوئی خبریں گزری ہوں. کیا آپ بھی ایسا کوئی سیاسی ماحول دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی ان ہاؤس چینج آئے, کوئی پیپلز پارٹی فرنٹ سیٹ پہ آ جائے, ایسا کوئی ماحول نظر آ رہا ہے سر؟ نہیں, پیپلز پارٹی ماشاءاللہ فرنٹ سیٹ پہ ہے, ملکی اور قومی معاملات میں اس کا بڑا رول ہے, اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں وزیر اعظم انہیں نظر انداز کر کے کر رہے ہوں. لیکن جس تبدیلی کی آپ بات کر رہے ہیں, ویسے تو تبدیلی ہمارے ہاں کسی دھیرے دھیرے یا ہولے ہولے پروسیس سے کم آتی ہے, اچانک ہی آتی ہے. لیکن مجھے کسی ایسی چینج کا, کسی ایسی دھماکہ خیز تبدیلی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین, سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی ہے, جس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں, اور 2 جنوری کو انہوں نے مطالبات حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھنے ہیں. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے. علامہ صاحب, بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. سر, ہم مذاکراتی کمیٹی اور جو حکومت کے ساتھ آپ کی بات چیت ہو رہی ہے اس پہ گفتگو کریں گے, لیکن سب سے پہلے 2 ایک مختصر سوالات ہوں گے. جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے, اس میں گورننس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. جو افسوسناک واقعات دہشت گردی کے پیش آ رہے ہیں, جو جوان شہادتیں دے رہے ہیں, اس کا بھی ذکر کیا گیا. یہ جب 24 نومبر کی فائنل کال کا اعلان کیا گیا تھا, یہ اس وقت بھی خاصی تنقید جو ہے وہ ہو رہی تھی کہ ایک طرف کرم کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اس کے باوجود وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اس طرف جانے کی بجائے وہ ڈی چوک کی طرف جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو تنقید گورننس کے حوالے سے ہو رہی ہے, جو کرم کے واقعے کو لے کے ہو رہی ہے, وہ درست ہے, اور واقعی پی ٹی آئی کو اس وقت اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے فیصلے پر؟ دیکھیے, کرم کا جو مسئلہ ہے گزشتہ 5-6 مہینے سے کافی سخت ہو گیا. کرم کے حوالے سے جو ناامنی ہے, وہاں جو لوگ بے گناہ مارے گئے ہیں, راستوں کی بندش ہے,
وہاں پر یہ فیلئر ہے ہمارے سیکورٹی کے اداروں کا بھی، کہ سڑکوں کے اوپر لوگوں کو ذبح کیا جاتا ہے، گلے کاٹے جاتے ہیں، اور صوبائی حکومت کا بھی فیلئر ہے کہ ایک چھوٹے سے علاقے کو، جو مختصر سا علاقہ ہے، آپ سڑک کو اگر پرامن نہیں کر سکتے تو پورے پاکستان میں امن کیسے لا سکتے ہیں؟ تو یہ سارے جواب دہ ہیں، سب ذمہ دار ہیں، کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر 70-80 ہزار آدمی مارا گیا ہے، یہ پاکستان کے اندر جنگ داخل، پاکستان کے اندر جنگ کیسے آئی ہے بارڈر سے؟ کون ذمہ دار ہے؟ کبھی کسی سے پوچھا گیا ہے؟ سب ذمہ دار ہیں، سب کی کوتاہی ہیں۔ علامہ صاحب، ہاں علامہ صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن یہ بھی سوال اٹھا تھا آج کی پریس کانفرنس میں اور پوچھا گیا، اور انہوں نے کہا کہ پہلے اگر 2 سال پیچھے چلے جائیں آپ تو پھر یہ بھی دیکھیں کہ یہ فیصلہ کس نے کیا تھا کہ افغانستان میں جا کے مذاکرات کرنے ہیں، اس وقت خان صاحب وزیر اعظم تھے۔ تو یہ بھی سوال اٹھا ہے کہ پھر مذاکرات کا فیصلہ بھی تو پی ٹی آئی نے ہی کیا تھا۔ دیکھیں میری بات سن لیں، میں کہہ رہا ہوں میرا سوال ہے کہ پاکستان کے اندر 70-80 ہزار افراد شہید ہوئے، مارے گئے ہیں، پاکستان کے اندر جنگ آئی کیسے ہے؟ دہشت گردوں کے لشکر بنے کیسے ہیں؟ دہشت گردوں کو سپورٹ کیسے کیا؟ یہ ایسٹ کیسے بنے؟ یہ میرے خیال میں کسی کے اوپر نہیں ڈالا جائے، سب کی کوتاہیاں ہیں، سب ذمہ دار ہیں، کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں ہوں تو وہ ہے، تو وہ نہیں تو میں ہوں، سارے جواب دیں ہیں۔ سر آپ کی ذاتی رائے ویسے کیا ہے؟ جو ماضی میں مذاکرات ہوئے، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ ایک سیاسی غلطی تھی کہ خارجیوں کو واپس خیبر پختونخوا کے اندر سیٹل کیا گیا؟ یہ ایک سیاسی غلطی تھی، نہیں ہونا چاہیے تھا؟ مجھے اس کے بارے میں کوئی معلومات دی جائیں، فیصلہ کیسے ہوا تھا، کیا کوئی ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی، اس میں آئی ایس آئی کی کیا رائے تھی، آرمی چیف کی کیا رائے تھی اس وقت کی، کیا یہ ایک بندے کا فیصلہ تھا یا پورے سسٹم کا فیصلہ تھا؟ یہ مجھے بتلایا جائے تو، اور کس بنیادوں پر کیا گیا تھا، اس کو ناقص اجرا کیا گیا، صحیح اجرا کیا گیا؟ بالآخر ہم تو شروع سے ہی دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت کے مخالف رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت سے تو ان کو حوصلہ ملتا ہے، ہاں مگر یہ کہ وہ جو ہتھیار پھینک دیں، جو واپس آنا چاہیں تو ان کی واپسی کے بھی راستے ہونے چاہیے۔ ہاں بالکل، لیکن سر اب مذاکرات پہ آتے ہیں۔ جو مذاکرات سے پہلے اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ بہت سے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر آن ریکارڈ نہیں بلکہ آف دا ریکارڈ وہ تنقید ضرور کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں۔ آپ تو اب سر کمیٹی میں بھی شامل ہیں، آپ سینٹ کے اندر ایوان بالا کے رکن بھی ہیں، آپ نے کوئی ایسی صورتحال دیکھی ہے کہ واقعی کچھ لوگ جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں اور واقعی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ دیکھیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے لوگ آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے۔ مہم یہ ہے کہ کیا عمران خان جو ان کو، میں تو چونکہ ان کا اسپوکس مین تو نہیں ہوں، لیکن کیا عمران خان کی جو ساتھ دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں، اتنی مشکلات ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، ان کے گھر والوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے، تشدد ہوتا ہے، ہراس کیا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اگر ان حالات میں بھی اس کی پارٹی انٹیکٹ ہے اور لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور لوگ جا کے پریس کانفرنس کر کے اعلان برات نہیں کر رہے، تو میرے خیال میں ان کو داد دینی چاہیے۔ لیکن یہ سوال سر میں نے اس لیے بھی پوچھا علامہ صاحب کہ ماضی میں آپ کا بیرسٹر سیف صاحب سے متعلق کوئی بیان ہماری نظر سے گزرا تھا۔ بیرسٹر سیف تو الیکٹڈ آدمی نہیں ہے، دیکھیں ایک پارٹی اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں، ہماری سخت تحفظات بھی ہیں اور ہم ناراضگی بھی ہے، غصہ بھی ہے بیرسٹر سیف کے بیانات کے اوپر۔ اس نے وہاں کے لوگوں کو یعنی بلیک میل کرنے والی بات کی کہ آپ جب تک ڈی ویپنائز نہیں ہوں گے آپ کے راستے نہیں کھولیں گے۔ یہ تو جنگی کرائم میں آپ لوگوں کو سزا دے رہے ہو، بے گناہ لوگوں کو، معصوم بچوں کو، خواتین کو۔ وہ جو اوورسیز 3-4 ہزار وہاں بیٹھا ہے اس نے واپس جانا ہے، وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں وہ ملک کے لیے، وطن کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی۔ جو اسکولوں میں جانا چاہتے ہیں، پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے وہاں پر ان کا تعلیمی نقصان ہو رہا ہے۔ یہ سیج کرنا جس نے بھی کیا ہے یہ جرم ہے، لوگوں کے راستے بند کرنا اور انہیں کہنا جب تک تم ڈی ویپنائزڈ نہیں ہوگے ہم تمہارے راستے نہیں کھولیں گے، بے شک تمہارے بچے مریں، بے شک تم بھوکے ہو جاؤ، بے شک تمہارے پاس نہ گیس ہو، نہ بجلی ہو، نہ وہاں پر ڈیزل ہو، نہ پٹرول ہو، نہ بینکوں میں پیسے ہوں، کچھ نہ ہو، مر جاؤ بھوک سے تم۔ اور پھر احسان کیا کرتے ہیں؟ یوں لگتا ہے کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں لگتا ہے وہاں پاکستان کے دشمنوں نے وہاں پر قبضہ گھیرا ڈالا ہوا ہے، اب ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں دوائیاں پہنچا رہے۔ ماشاءاللہ، چھوٹے سے علاقے میں تم رٹ قائم نہیں کر سکتے تو پاکستان میں رٹ کیسے قائم کرو گے؟
یہ مسائل ہمارا سوال ہے۔ علامہ صاحب لیکن یہ پھر آپ کا گلا تو پھر سی ایم صاحب سے بنتا ہے نا، وہ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے۔ سی ایم سے بھی ہے، جو ہمارے سیکورٹی کے ادارے ان سے بھی ہے، پرائم منسٹر سے بھی ہے، وزیر داخلہ سے ہے، سب سے ہمارا، سب کی ذمہ داری ہے۔ راستے بند، راستوں کو پرامن بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ مجھے یہ بتلاؤ، پاکستان کے عوام سن رہے ہیں کہ وہاں پر ہیلی کاپٹروں کے ذریعے غذائی کیا اسے کہ دوائیاں بھجوائی جا رہی ہیں، یوں لگتا ہے پاکستان نہیں ہے، یا دشمن کی فوجوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہاں پر لوگ جو ہے نا ہم ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچا رہے ہیں۔ یہ شرم کا مقام ہے ان کے لیے۔ ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ علامہ صاحب، سر اب ہم یہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے سر، اس طرف آتے ہیں کہ 2 جنوری کو آپ کی دوبارہ بیٹھک ہونی ہے اہم، اور آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ مطالبات تحریری طور پر سامنے لائیں گے۔ خان صاحب کے ساتھ کل ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، جو مطالبات ہیں آپ نے ان مطالبات کو تحریری شکل دے دیے سر؟ میرے خیال میں جو عمران خان صاحب نے کل ان کو بتایا ہے تو یہ کمیٹی، مذاکراتی کمیٹی 2 جنوری سے پہلے ان کو تحریری شکل دے دے گی، اور وہاں جب اجلاس ہوگا تو اس میں پیش کر دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، تو یہ مطالبات آپ کی نظر میں سر کتنے ہیں؟ مطلب یہ جو ہو رہا ہے کہ دوبارہ الیکشن کی طرف جائیں، سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، یہی مطالبات ہیں یا اس کے علاوہ بھی ہیں؟ دیکھیں، مطالبات میں یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے۔ دوسرا 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے، اور یہ بنیادی اس طرح کے ہیں۔ ایک آدھ اور ہے شاید میرے ذہن میں نہیں ہے، اور باقی وہ تو سی بی ایمز ہیں کہ جو لوگ بیچارے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے وہاں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو ٹرائل نہیں ہو رہا ہے، مشکلات ہیں، بزرگ لوگ ہیں، بزرگ شہری ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد اب دہشت گرد ہے پاکستان میں، اعجاز چودھری صاحب سینیٹر ہیں، پروڈکشن آرڈر نہیں جاری ہوا، بزرگ آدمی ہیں، ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں، وہ بھی دہشت گرد ہیں۔ جو سابقہ گورنر نہیں، لیکن علامہ صاحب یہ جو مذاکرات کی ابھی ایک بیٹھک ہوئی ہے، مولانا علامہ صاحب معذرت سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن یہ ایک بیٹھک ہوئی ہے، اس کے بعد ایک بیان آیا کہ 31 جنوری جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہوگی، تو یہ واقعی یہ ڈیڈ لائن ہوگی یا یہ ویسے ایک سیاسی بیان تھا؟ دیکھیے، جب کل عمران خان صاحب سے صاحب ملے تو کمیٹی سے جب بات چیت ہوئی تو عمران خان صاحب نے کہا ان کو کہ ٹھیک ہے، میں 31 جنوری تک یہ مذاکرات کا ٹائم ہے، ڈیڈ لائن ہے، اس میں جو کرنا ہے کر لیں۔ اچھا، لیکن اب علامہ صاحب آپ کے کچھ جو مطالبات ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں سر، ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ بعض مطالبات اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہیں، ان کے 9 مئی جیسے آپ نے ذکر کیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ مجھے بتائیں جوڈیشل کمیشن بنانا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے یا حکومت کا کام ہے؟ سر وہ تو حکومت کا کام ہے سر، لیکن جو آپ قیدیوں کی رہائی کی بات کر رہے ہیں، جو آپ قیدیوں کی رہائی کی بات کر رہے ہیں، جو 9 مئی کے کیسز ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو پڑے ہوئے ہیں، ہمارے جوان بچے ہیں، ینگ لڑکے ہیں جن کے فیوچر کا مسئلہ ہے، قوم کے بچے ہیں، دل بڑا کریں، تھوڑا سا سی بی ایمز دیں، راستہ مجھ کو اس بحران سے نکالنے کا راستہ بنائیں تاکہ پاکستان آگے بڑھے۔ اب اگر آپ نہیں سر، آپ مطمئن ہیں کہ یہ کمیٹی جو حکومت نے بنائی ہے اس میں جو اراکین شامل ہیں یہ آپ کے مطالبات حل کر سکتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ کو کچھ نکات آپ کے ایسے ہیں جن نکات پر آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہوگی؟ میرے خیال میں جو حکومت کے لوگ ہیں ان کا تو اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے، ان سے بات چیت کر لیں گے۔ دیکھیں آپ پاکستان کہاں پہنچ گیا ہوا ہے، سیاسی بحران، معاشی بحران، امن و امان کا بحران، اور ملک کے اندر عوام کا اپنے سسٹم پر اعتماد اٹھ گیا ہوا ہے، ادارے ارریلیونٹ ہو چکے ہیں، پاکستان خود دنیا کے ارریلیونٹ ملک بنتا چلا جا رہا ہے، دنیا کا امیج خراب پاکستان کا ہو گیا ہے، افغانستان کے ساتھ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، ہم صحیح ممالک کے ساتھ، تو پاکستان تو بالکل ایک آئسولیشن میں چلا گیا ہوا ہے اور مشکلات کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے، یہ کمیٹی نے آپ کو بتایا ہے یا آپ سمجھتے ہیں، آپ کا تجربہ ہے کہ وہ رابطے میں ہے؟ یہ تو نیچرل سی بات ہے بھائی، وہ حکومت ہے، حکومت کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، آپس میں ملتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے ان کی، یہ کوئی چمبے کی بات ہے، کوئی ایسا تو نہیں کہ درمیان کے بہت بڑی دیواریں K2 کے جیسا پہاڑ کھڑا ہے، نہیں، آپس میں ملتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، اخباروں میں بھی رپورٹ ہوتا ہے، ملاقاتیں ان کی ہوتی ہیں، تو یہ کوئی چمبے کی بات تو نہیں ہے نا۔ تو علامہ صاحب آپ کمیٹی کی تشکیل سے سر آپ مطمئن ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ مزید ممبران بھی شامل ہونے چاہیے؟
ابھی تو ماشاءاللہ حکومتی کمیٹی تو بہت بڑی کمیٹی ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی کمیٹی کو ایک مناسب رکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تاکہ زیادہ بڑی ہو جائے گی تو پھر بات چیت جو ہے نا اس طرح سے شاید نہ ہو سکے، تو انہوں نے اسی حد تک اکتفا کیا ہے. اگرچہ ان کو سفارش کی تھی کچھ لوگوں کا اضافہ، اور کہا نہیں یہ کافی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بات چل رہی ہے کہ شاید خان صاحب کی رہائی کا آپ نے مطالبہ رکھا ہے کہ بنی گالہ یا خیبر پختونخوا منتقل کریں، پہلی جو بیٹھک تھی علامہ صاحب اس میں ایسی کوئی پیشکش ہوئی تھی حکومت کی طرف سے؟ وہی بات سنیں، عمران خان اس بات کو اپنے لیے گالی سمجھتا ہے کہ مجھے بنی گالہ لے جاؤ، مجھے فلاں لے جاؤ. توہین سمجھتا ہے اپنی. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے عوام، میرے ساتھی جن کو اس بنیاد پر جیلوں سے نہیں چھوڑا گیا کہ انہوں نے لکھ کے نہیں دیا کہ عمران خان سے ہم جدا ہو رہے ہیں، وہ جیلوں میں رہے اور میں جا کے بیٹھ جاؤں باہر جا کے. وہ اپنے لیے توہین سمجھتا ہے، جملہ گالی سمجھتا ہے، وہ برداشت نہیں کرتا ہے سننا اس طرح کی بات کو. اچھا، تو علامہ صاحب ایک آخری سوال سر، کہ اب پھر وہی سر ایک دوبارہ میں سوال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے مطالبات ہیں یہ کمیٹی حل کر سکے گی؟ ان کے پاس اختیار ہے، ان کے پاس اتنا مینڈیٹ ہے کہ یہ آپ کے مطالبات تسلیم کر سکیں؟ جب پرائم منسٹر ایک بناتا ہے، کمیٹی بناتا ہے، یا پرائم منسٹر کو آن بورڈ لے کر کمیٹی بنتی ہے، تو پاور انہی کے پاس ہے نا، اور وہی اسٹیبلشمنٹ کے بھی ساتھ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کٹھی ہے، سارے ایک جگہ ہیں. تو میرے خیال میں اگر یہ چاہتے ہیں پاکستان کو اس بحران سے نکالنا، تو اس اپرچونٹی سے استفادہ کریں جو عمران خان نے مذاکرات کی بات کی ہے اور مذاکرات شروع ہوئے ہیں، فائدہ اٹھائیں سے. ویلا آپ لوگوں کو مارتے ہیں، آپ کا تحمل ختم ہو چکا ہوا ہے، احتجاج کرتے ہیں، پرامن لوگ گولیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اندھیرا کر کے، بلیک آؤٹ کر کے. تو اب اندر لوگ آئیں گے تو کیا کرو گے ان کو، اور کیا مارو گے ان کو؟ میرے خیال میں اب اس حالت سے نکلنا چاہیے اور پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے. چلیں علامہ صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. آپ کا ناظرین، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب مذاکرات کے حوالے سے جیسے انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں میں جو مطالبات ہیں ان کو تحریری شکل دے دی جائے گی، اور 2 جنوری کو پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی اپنے مطالبات باضابطہ طور پر حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سامنے رکھے گی. اب اس کے بعد دیکھیں کہ پھر کیا صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.